کی اچانک موت اور عجیب عجیب حادثے اور یہ سب واقعے تجربہ کار لوگ، انوبھوی لوگ اور جن کے پاس ایکسپیریمنٹ ہے وہ بتاتے ہیں، اسی کا رد عمل اور ریئیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی اذیت، ہر طرح کی آفت، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی سے مجھ اور آپ سب کو بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی تو زندگی کو بہت سارے مسائل کا حل نکالنا ہے، لیکن مسائل کا حل جو آج ہے وہی تھا کل۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری جو عبادت سے اعراض کرتے ہیں، مجھ سے جو نہیں مانگتے ہیں، میں اس کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا، ذلیل کر کے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ رب اتنا رحیم ہے، رب اتنا کریم ہے، رب اتنا لطیف ہے، رب اتنا ودود ہے، رب اتنا رحیم ہے، رب اتنا مہربان ہے، رب اتنا رحمان ہے کہ خود میں لگاتا ہے جب رات کی ایک آخری تہائی بچتی ہے کہ مانگو مجھ سے جو مانگنا ہم دیں گے، اور مجھ سے جو تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے تو ہم ہی معاف کریں گے۔ پوری دنیا میں آپ کو چھما کوئی بھی کر سکتا ہے، پوری دنیا میں فورگیو آپ کا کوئی بھی کر سکتا ہے، پوری دنیا میں معاف آپ کو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اہل علم نے لکھا ہے نقطے کی بات، مغفرت صرف اللہ کا اختیار ہے۔ مغفرت پوری دنیا میں، پوری دنیا کا اگر اللہ کے سوا انسان میں کئی ممالک کا ذمہ دار بھی ہوگا تو آپ کے گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا، آپ کی غلطی کو چھما کر سکتا ہے، فورگیو کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ مغفرت ایک ایسا لفظ ہے جس کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے لیے غفور الرحیم کہا ہے۔ حالانکہ شب قدر میں ہم وہ بھی دعا مانگتے ہیں جس میں عفو کا ذکر ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا بخشش ہے اور بخشش کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی یا فاعف عنا اجتماعی طور پر، اے اللہ مجھے اور ہم سب کو تو معاف کر دے۔ لیکن مغفرت عربی کا ایک ایسا اصطلاحی لفظ ہے جو صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کی آخری تہائی بجتی ہے تو ندا لگاتا ہے کہ میرے کون سب بندے گناہوں میں لت پت ہے، میں ان کے گناہوں پر مغفرت کا قلم پھیروں گا۔ یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار۔ مسلمانوں، کتاب و سنت کا جو پیغام ہے، کتاب و سنت کا جو لب لباب ہے، اور ہم نے رمضان المبارک کے مسائل کے باب میں قرآن کی سورہ بقرہ کے اندر دعا کے تعلق سے اللہ کا جو خاص پیغام اور تاکید پڑھی ہے سنی علماء کرام سے، اس تناظر میں دیکھیے کہ رمضان میں اللہ سے جو ہم نے مانگا، تراویح کی نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، کیا اس کا اثر آج ہماری زندگی پر ہے؟ نہیں ہے۔ تو آئیے تسمہ کی طرف رب کائنات سے بھیک مانگ لیتے ہیں آج کی اس امن کانفرنس میں کہ اللہ ہماری زندگی پر رمضان المبارک میں کیے گئے عمل کا اثر دکھا دے۔ اور اسی لیے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤتون ما آتوا، جو لوگ دیتے ہیں جو دیا، وہم وجلون، لیکن وہ ڈرے ہوتے ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حج کرتے ہیں؟ کہ نہیں عائشہ، ان لوگوں کا ذکر ہے جو یہ سب کام نہیں کرتے۔ کہا کہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو حج نہیں کرتے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ ان کا ذکر ہے جو نماز کے پابند ہے، ان کا ذکر ہے جو روزے رکھتے ہیں، ان کا ذکر ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں پھر بھی ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوئے کہ نہیں۔ ہم بہت ناز کرتے ہیں، ہمیں بہت گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ ابھی مولانا اشفاق صاحب نے بتایا، آپ اپنا تجزیہ کیجئے، انالائسس کیجئے اور اپنا وشلیشن کیجئے کہ رمضان کے ابھی چند دن گزر گئے، ہماری زندگی میں کیا انقلاب آیا؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے کہ کل کون تھے تم، کیا ہو گئے آج؟ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے؟ آپ اندازہ لگائیے۔ ابھی ہم دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے، ہمارے عزیز گرامی جو چمپارن کے سے آئے ہیں، مولانا نیاز احمد صاحب تہمی، اور اس کے بعد مولانا جلیسی صاحب حفظ اللہ کا بھی خطاب ہوگا۔ چلیے ہم یہ مان کے چلیں کہ فضل اللہ کی تقریر نہیں ہوئی، مولانا اشفاق کا بیان نہیں ہوا، مولانا نیاز اور مولانا فضیلۃ الشیخ جلیسی سراجی صاحب کا بیان نہیں ہوا۔ کیا رمضان آپ کے لیے مقرر نہیں تھا؟ رمضان آپ کے لیے خطیب نہیں تھا؟ رمضان آپ کے لیے پیغام رساں نہیں تھا؟ آپ نے تو نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، جس روزہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کرنے کی بات ہے، اس تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پروگرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تب ہے جب آپ کے اندر اپنے اندر اور انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور لانا پڑے گا۔
تبدیلی لانی پڑے گی، ورنہ دنیا کی جو حالات ہے، ہمارے عزیز نے ایک جگہ کو خاص کیا، لیکن میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں۔ بیت المقدس پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ دعا کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا سلاح المومن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ کے تعلق سے ملم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی غلط بولنا اور غلط کرنا نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس سے روزہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے اتنا ہی طے کر لیجئے کہ رمضان میں جس طرح ہم اپنی زبان پہ قابو پائے تھے، یہاں تک کہ دن میں اپنی بیوی سے دوریاں بنا رکھی تھی بحالت روزہ، دن میں بیوی سے ہم بستری ناجائز ہے، یعنی روزہ میں نہ کہ صرف وہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں جو غلط ہیں، بلکہ عام دنوں میں جو چیزیں جائز ہوتی ہے وہ بھی بحالت روزہ دن میں ناجائز ہو جاتی ہے، جیسے بیوی سے ہم بستری۔ تو روزہ اسی کا نام ہے۔ کھانے پینے کے سامان سے رکنے کے نام خالی روزہ نہیں ہے، بہت ساری جائز چیزوں سے بھی رکنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو غلط بولنا کرنا نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زبان کا تحفظ اتنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر روزہ دار سے کوئی لڑنا جھگڑنا چاہے تو صاف صاف کہہ دے انی شاہد، بھائی گالی بکو، لڑو جھگڑو، مار بھی دو، مار پیٹ کر لو، لیکن میں تمہارا جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ یہ سبق لے لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ روزہ رمضان کا آپ پر سے پڑ گیا، فضل اللہ کی تقریر ہو یا نہ ہو، مولانا اشفاق صاحب کی تقریر ہو یا نہ ہو، مولانا جمیل اختر صاحب کی شاعری ہو یا نہ ہو، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے وہی رمضان کا ماحول اور اثر اپنے اوپر لے آئیے، جلسہ کامیاب ہے مولانا عنایت اللہ صاحب جوہر اسرائی کا۔ اللہ تعالیٰ اس عزیز گرامی کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے۔ لچھے دار بیانات، تقریریں بہت ہوتی رہیں گے۔ رمضان یہ سندیش